ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے جو مشہور شخصیت تھے۔ وہ اپنی بیوی ہند کے ساتھ روانہ ہو گئے۔ 1352 سال پہلے ماہ اگست کے ایک روز جب مدینہ میں مسلمان اجنادین کی فتح پر خوشیاں منا رہے تھے، مدینہ سے دور، بہت ہی دور شمال میں روم کی شہنشاہی کے ایک اہم شہر خمس پر مایوسی اور ماتم کی سیاہ کالی گھٹا چھا گئی تھی۔ رومیوں کے شہنشاہ ہرقل کے محل میں قہر اور غضب کی آوازیں گرج رہی تھیں۔ بصرہ کی شکست کی خبر لے کر جانے والا قاصد اگر وہاں سے کھسک نہ آتا تو ہرقل غصے میں اس کا سر کاٹ دیتا۔ ہمارے سپہ سالار وردان کو کیا ہو گیا تھا؟ شہنشاہ ہرقل نے غضبناک آواز میں پوچھا۔ مارا گیا ہے، اسے کانپتی ہوئی آواز میں جواب ملا۔ اور وہ قبقلار، وہ کہتا ہے کہ میری تلوار کی ہوا سے ہی دشمن کٹ جاتا ہے، وہ بھی مارا گیا ہے۔ اور فاموس، وہ لڑائی سے پہلے ذاتی مقابلے میں مارا گیا تھا۔ شہنشاہ ہرقل نے ان تمام سالاروں کے نام لیے جو اجنادین کی لڑائی میں شامل تھے اور جن کی بہادری اور جنگی قیادت پر اسے بھروسہ تھا۔ اسے یہی جواب ملا کہ مارا گیا ہے یا شدید زخمی ہو گیا ہے۔ وہ سب ہلاک یا زخمی نہیں ہوئے تھے، ان میں سے بعض بھاگ گئے تھے اور اب مسلمان دمشق کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ شہنشاہ ہرقل کو بتایا گیا۔ دمشق کی طرف؟ اس نے ہڑبڑا کر کہا، نہیں نہیں، میں انہیں دمشق تک پہنچنے نہیں دوں گا، وہ دمشق ہم سے نہیں لے سکتے، وہاں میرا شیر موجود ہے، توما، دمشق کا سالار توما ہے۔ ہرقل تیز تیز قدم اٹھاتا اپنے شاہانہ کمرے میں چل رہا تھا اور اپنی ایک ہتھیلی پر دوسرے ہاتھ کے مکے مارے جا رہا تھا۔ اس کے خوشامدی درباریوں، خاص خادموں اور اس کی خدمت میں حاضر رہنے والی بڑی حسین لڑکیوں کو معلوم تھا کہ جب شہنشاہ پریشانی، یاسیت اور غصے کی کیفیت میں ہوتا ہے تو سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی شراب پیش کرتی ہے۔ ایک لڑکی جو باریک ریشمی لباس میں برہنہ لگتی تھی، چاندی کے پیالے میں شراب لے کر آئی اور اشتعال انگیز ادا سے ہرقل کے سامنے گئی۔ ہرقل بپھرے ہوئے سانڈ کی طرح پھنکار رہا تھا۔ اس نے لڑکی کے ہاتھوں میں تشتری دیکھ کر بڑے زور سے تشتری کے نیچے ہاتھ مارا۔ شراب کا پیالہ لڑکی کے منہ پر لگا، تشتری چھت تک جا کر واپس آئی۔ ہرقل نے لڑکی کو دھکا دیا تو وہ دروازے میں جا پڑی۔ شراب شراب شراب، ہرقل نے غصے سے کہا، تم نے شراب اور حسین لڑکیوں سے دل بہلانے اور بدمست رہنے والوں کا انجام نہیں دیکھا؟ تم نہیں دیکھ رہے وہ سلطنت روم کو ذلت اور رسوائی میں پھینک رہے ہیں، اور جنہوں نے ہمیں شکست دی ہے انہوں نے اپنے اوپر شراب حرام کر رکھی ہے۔ اس نے حکم دیا، گھوڑا تیار کرو، میں انطاکیہ جا رہا ہوں اور میں اس وقت وہاں سے واپس آؤں گا جب میں آخری مسلمان کی بھی لاش دیکھ لوں گا۔ بادشاہ جنگ کے لیے جب کوچ کرتے تھے تو ان کے لیے بہت سے انتظامات کیے جاتے تھے۔ محافظ دستہ اور بادشاہ کی من پسند عورتیں ساتھ جاتی تھیں۔ ایسے انتظامات ہر وقت تیار رہتے تھے، مگر اب کے ہرقل تو جیسے اڑ کر انطاکیہ پہنچنے کی کوشش میں تھا۔ اس کے کوچ کے انتظامات کرنے والوں پر قیامت ٹوٹ پڑی اور وہ انتظامات میں مصروف ہو گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اجنادین میں 7 روز رہے۔ انہوں نے اپنے سالاروں سے کہا کہ دشمن کو کہیں سستانے اور دم لینے کی مہلت نہ دو، اسے اتنی مہلت نہ دو کہ وہ اپنی بکھری ہوئی جمعیت کو اکٹھا کر سکے۔ اس اصول کے تحت دمشق کی طرف ان کا کوچ بہت تیز تھا۔ انہوں نے اپنے جاسوس پہلے بھیج دیے تھے۔ اب خالد رضی اللہ عنہ نے جاسوسی کا نظام مزید بہتر بنا دیا تھا۔ وہ اس حقیقت کو نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ قیصر روم کی سلطنت بہت وسیع ہے اور اس کے مطابق اس کی فوج بھی زیادہ ہے اور برتر بھی۔ ایسی فوج پر غلبہ پانے کے لیے ان کے احوال و قوائف کا قبل از وقت معلوم کرنا ضروری تھا، اور اتنا ہی ضروری ان علاقوں کے خد و خال کا جاننا تھا جہاں جہاں اس فوج کے دستے موجود تھے۔ ان کی نقل و حرکت کے متعلق قبل از وقت معلومات حاصل کرنا بھی سود مند تھا۔ راستے میں بیت المقدس آتا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس اہم شہر کو نظر انداز کر دیا اور اس سے کچھ فاصلے سے آگے چلے گئے، لیکن ایک مقام کو نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ اس بستی کا نام فحل تھا جو ایک مضبوط قلعہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ اس کے قریب پہنچے تو ایک فقیر نے جو پاگل لگتا تھا خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روک لیا۔ خالد رضی اللہ عنہ بن ولید نے اسے اپنے پاس بلایا۔ کیا خبر لائے ہو؟ خالد رضی اللہ عنہ نے اس نے پوچھا۔ وہ خالد رضی اللہ عنہ کا جاسوس تھا۔ اس بستی کا نام فحل ہے، جاسوس نے کہا۔ آپ دیکھ رہے ہیں یہ قلعہ ہے، اس کے اندر فوج ہے، باہر کچھ بھی نہیں۔ رومیوں سے ہماری جہاں کہیں بھی ٹکر ہوگی، اس قلعے سے رومیوں کو کمک اور دیگر مدد ملے گی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس قلعے کا محاصرہ ضروری نہ سمجھا۔ وہ اپنی نفری کم نہیں کرنا چاہتے تھے۔ دمشق کی تسخیر کوئی معمولی مہم نہیں تھی، بلکہ اپنی شکست کے امکانات بڑھتے جا رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے ایک نائب سالار ابو الاور کو بلایا اور اسے حکم دیا کہ وہ ایک سوار دستہ اپنے ساتھ رکھے اور فحل کے قریب کہیں تیاری کی حالت میں موجود رہے۔ یہاں سے فوج باہر نکلے تو تیروں کی بوچھاڑیں مارے اور کسی کو باہر نہ نکلنے دے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں رکے نہیں۔ ابو الاور نے ایک سوار دستہ وہیں روک لیا اور اس قلعے بند بستی کے جتنے دروازے تھے ان سب کے سامنے سوار متعین کر دیے۔ سواروں کو گھوڑوں سے اترنے کی اور محدود سے فاصلے تک گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی گئی۔
خالد رضی اللہ عنہ کی فوج جس کی تعداد 32,000 سے کم ہو گئی تھی بظاہر بے ترتیب قافلے کی صورت میں دمشق کی جانب جا رہی تھی، لیکن اس کے ہر دستے کو اپنے فرائض کا علم تھا۔ ان میں ہراول دستہ بھی تھا اور اس میں عقب اور پہلوؤں کے حفاظتی دستے بھی تھے، اور یہ تمام دستے چوکنے ہو کر چلے جا رہے تھے۔ کسی بھی جگہ اور کسی بھی وقت ان پر حملہ ہو سکتا تھا۔ داؤد عیسائی نے خالد رضی اللہ عنہ کو خبردار کیا تھا کہ وہ ابھی روم کی شہنشاہی میں داخل ہوئے ہیں اور اس شہنشاہی کی حدود بہت وسیع ہے۔ اس وقت تک رومی فوج کے دستے جہاں جہاں تھے وہاں ہرقل کا یہ حکم پہنچ چکا تھا کہ مسلمانوں کی فوج کو روکا جائے۔ اس حکم کے تحت دمشق کی طرف جانے والے راستوں پر رومیوں نے اپنے جاسوس بھیج دیے تھے۔ دریائے یرموک کے کنارے وقوسا ایک قصبہ تھا۔ کسی رومی جاسوس نے خالد رضی اللہ عنہ کے لشکر کو آتے دیکھ لیا اور پیچھے جا کر اطلاع دی۔ جب خالد رضی اللہ عنہ وقوسا کے قریب پہنچے تو رومی فوج کے بہت سے دستے خالد رضی اللہ عنہ کا راستہ روکنے کے لیے تیار کھڑے تھے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اجنادین کی لڑائی سے بھاگے ہوئے کئی رومی فوجی وقوسا پہنچ چکے تھے۔ انہیں بھی ان دستوں میں شامل کر لیا گیا تھا جو مسلمانوں کو روکنے کے لیے جنگی ترتیب میں کھڑے تھے، مگر ان میں لڑنے کا جذبہ سرد تھا کیونکہ ان پر مسلمانوں کا خوف طاری تھا۔ جن کمانداروں اور سپاہیوں نے ابھی مسلمانوں سے جنگ نہیں لڑی تھی وہ اجنادین کے بھگوڑوں سے پوچھتے تھے کہ مسلمان لڑنے میں کیسے ہیں، دیکھ لو۔ انہیں کچھ اس قسم کے جواب ملے۔ 30,000 نے 90,000 کو اس طرح شکست دی ہے کہ سپہ سالار سے چھوٹے سے سالار تک ایک بھی زندہ نہیں۔ انہوں نے ہماری آدھی نفری مار ڈالی ہے، زخمیوں کا کوئی حساب ہی نہیں۔ مت پوچھو دوستو، مت پوچھو، میں تو انہیں انسان سمجھتا ہی نہیں۔ ان کے پاس کوئی جادو ہے یا وہ جنات جیسی کوئی مخلوق ہیں؟ ان کا ایک ایک آدمی 10 آدمیوں کا مقابلہ کرتا ہے، ان کے سامنے کوئی جم کر لڑ ہی نہیں سکتا۔ پوچھتے کیا ہو، وہ آ رہے ہیں، خود دیکھ لینا۔ وہ آئے اور انہوں نے دیکھ لیا کہ مسلمان جو بے ترتیب قافلے کی طرح آ رہے تھے، دیکھتے ہی دیکھتے وہ جنگی ترتیب میں ہو گئے۔ عورتیں اور بچے پیچھے رہ گئے اور ان کا حفاظتی دستہ اپنی جگہ پر چلا گیا۔ خالد رضی اللہ عنہ اپنے محافظوں وغیرہ کے ساتھ آگے ہو گئے اور دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئیں۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ کی جنگی چالوں کا اور مجاہدین کو لڑانے کا انداز ایسا تھا کہ دشمن بوکھلا جاتا، پھر مسلمانوں کے حملے کی شدت سے دشمنوں کے سپاہیوں پر خوف طاری ہو جاتا تھا۔ ان میں سے جو سپاہی بھاگ نکلتے تھے وہ جہاں جاتے اس خوف کو اپنے ساتھ لے جاتے اور فوج میں پھیلاتے تھے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ وہ بلا وجہ نہیں بھاگے۔ وہ اس خوف کو مبالغے سے اور ایسے طریقے سے بیان کرتے کہ سننے والے یہ سمجھ لیتے کہ مسلمانوں میں کوئی مافوق الفطرت قوت ہے۔ اس طرح خالد رضی اللہ عنہ نے دشمن پر ایک نفسیاتی اثر ڈال رکھا تھا جو ہر میدان میں ان کے کام آتا تھا۔ یہ قوت مافوق الفطرت ہی تھی جو عقیدے کی سچائی، ایمان کی پختگی اور جذبے کی شدت سے پیدا ہوئی تھی۔ مسلمان اللہ کے حکم سے لڑتے تھے، ان کے دلوں میں کوئی ذاتی غرض یا لالچ نہیں تھا۔ وقوسا کے میدان میں جب رومی مسلمانوں کے مقابلے میں آئے تو ان کے انداز میں جوش و خروش تھا اور جارحیت بھی شدید نظر آتی تھی، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے جب حملہ کیا تو رومیوں میں لڑنے کا جذبہ اتنا شدید نہ تھا جتنا ہونا چاہیے تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے سامنے سے حملہ کیا اور دونوں پہلوؤں کے کچھ دستوں کو پھیلا کر اس حکم کے ساتھ آگے بڑھایا کہ دشمن کے پہلوؤں کی طرف جا کر حملہ کریں۔ مورخوں کے مطابق رومی سامنے سے حملے کرنے کو روکنے کے لیے ایسی صورت اختیار کر بیٹھے کہ اپنے پہلوؤں کو نہ دیکھ سکے۔ ان پر جب دائیں اور بائیں سے بھی حملہ ہوا اور ان کے دائیں بائیں کے دستے مسلمانوں کے دباؤ سے اندر کو سکڑنے اور سمٹنے لگے تو وہ گھبرا گئے اور ان پر وہ خوف طاری ہو گیا جو خالد رضی اللہ عنہ کے نام سے منسوب تھا۔ اس خوف نے رومیوں کے پاؤں اکھاڑ دیے۔ ان رومی دستوں کے لیے یہ حکم تھا کہ وہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دنوں تک روکے رکھیں۔ وجہ یہ تھی کہ دمشق میں جو رومی فوج تھی اس میں دوسری جگہوں سے دستے بھیج کر اضافہ کیا جا رہا تھا۔ ہرقل اس کوشش میں تھا کہ اس کے یہ دستے مسلمانوں سے پہلے دمشق پہنچ جائیں۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وقوسا میں مسلمانوں کی فوج کو روک لیا جاتا اور ایسی لڑائی لڑی جاتی جو طول پکڑ جاتی۔ ایسی لڑائی کے طور طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کو کچھ سوچنے کی مہلت ہی نہ دی۔ رومی بے شمار لاشیں اور زخمی میدان میں چھوڑ کر بھاگ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ وہاں اتنا ہی رکے کہ اپنے شہیدوں کا جنازہ پڑھ کر دفن کیا، زخمیوں کو ساتھ لیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا اور چل پڑے۔ یہ اگست 634 کا تیسرا ہفتہ جمادی الاخر 13 ہجری تھا۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور عزازیر کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچیں۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور قبقلار بھی مارے جا چکے ہیں؟
शहनशाह हरकल ने उनसे पूछा, क्या तुम भी कैसर रूम की अजमत को जहन से उतार दोगे? क्या तुम्हारी नजरों में भी सलीब का तकद्दुस खत्म हो चुका है? मुसलमान अभी तो हमारे सामने आए ही नहीं। सालार तूमा ने कहा, हमें अभी ना आपने आजमाया है ना मुसलमानों ने, उन्हें आने दें, मैं आपकी बेटी के आगे शर्मसार नहीं हूँगा। तूमा शहनशाह हरकल का दामाद था और वो दमिश्क का सिपा सालार था। बड़ा पक्का मजहबी आदमी था और अपने मजहब ईसाइयत के फरोग और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरगर्म रहता था। तूमा, हरकल ने उसे कहा, तुम मजहब में इतने मगन रहते हो कि दमिश्क के दिफा की तरफ पूरी तवज्जो नहीं दे रहे। मैं तो ये समझता हूँ कि मजहब न रहा तो दमिश्क भी नहीं रहेगा। तूमा ने कहा, क्या आप नहीं जानते कि मुसलमानों के खिलाफ जंग भी मजहब में शामिल है? मैं यहाँ अकेला तो नहीं, जंगी मामले सालार हरबीज के पास हैं और सालार अजाजीर भी मेरे साथ है। क्या अजाजीर फारसियों को और फिर तुर्कों को कई लड़ाइयों में शिकस्तें नहीं दे चुका? जितना भरोसा मुझे अजाजीर पर है इतना तुम दोनों पर नहीं। हरकल ने कहा, अजाजीर तजर्बाकार सालार है, तुम दोनों को अभी साबित करना है कि तुम अजाजीर के हम पल्ला हो। अजाजीर रोमियों का बड़ा ही काबिल और दलेर सालार था। उसने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी और हर मैदान में फतह हासिल की थी। अरबी जुबान पर इसे इतना ही उबूर हासिल था कि वो अरबी बोलता तो शक होता कि अरब का रहने वाला है। दमिश्क की फौज का कमांडर दरअसल वही था। अंताकिया में क्लोस नाम का एक रूमी सालार था। उसे हरकल ने 5000 नफरी की फौज देकर दमिश्क जाने को कहा। शहनशाह हरकल, क्लोस ने कहा, मैं हल्फिया कहता हूँ कि मैं आपके सामने उस वक्त आऊंगा जब मेरी बर्छी की अन्नी के साथ मदीना के सालार खालिद बिन वलीद का सर होगा। तुम मुझे सिर्फ हल्फ से खुश नहीं कर सकते। हरकल ने कहा, मैं सिर्फ इब्ने वलीद का सर नहीं, तमाम मुसलमानों की लाशें देखना चाहता हूँ। फौरन दमिश्क पहुँचो, वहाँ कुमक की जरूरत है, सब चले जाओ और दमिश्क को बचाओ। तमाम सालार फौरन रवाना हो गए। हरकल का एक मुशीर खास हरकल के पास मौजूद रहा। शहनशाह हरकल, उस मुशीर ने कहा, सालार क्लूस को दमिश्क न भेजते तो अच्छा था। अगर उसे भेजना ही था तो सालार अजाजीर को दमिश्क से निकाल लेते। क्यों? क्या शहनशाह भूल गए हैं कि इन दोनों में ऐसी चपकलिश है जो दुश्मनी की सूरत इख्तियार कर जाया करती है? मुशीर ने कहा, इनकी आपस में बोलचाल बंद है। दरअसल क्लूस अजाजीर की अच्छी शोहरत से हसद करता है, कोई और वजह भी हो सकती है। क्या तुम ये खतरा महसूस कर रहे हो कि वो लड़ाई के दौरान एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे? हरकल ने पूछा। हाँ शहनशाह रूम, मुशीर ने कहा, मैं यही खतरा महसूस कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होगा, हरकल ने कहा, उन्हें ये एहसास तो जरूर होगा कि वो मिलकर ना लड़े तो बड़ी बुरी शिकस्त खाएंगे और वो मुझे खुश करने और एक दूसरे को मेरी नजरों में गिराने के लिए जोशो खरोश से लड़ेंगे। और अगर उन्होंने एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो उन्हें यकीनन मालूम होगा कि उनकी सजा क्या होगी। मुशीर खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर परेशानी के आसार पहले से ज्यादा हो गए। खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु के मुजाहिदीन दमिश्क की जानिब बढ़े जा रहे थे। रूमी सालार अजाजीर ने दमिश्क पहुंचते ही शहर के दिफा को मजबूत बनाना शुरू कर दिया। दमिश्क की शहर पनाह के 6 दरवाजे थे और हर दरवाजे का एक नाम था। अजाजीर ने दमिश्क को मुहासरे से बचाने का ये इंतजाम किया कि ज्यादा फौज शहर के बाहर रखी ताकि मुसलमानों को शहर तक पहुंचने ही ना दिया जाए, उन्हें शहर से बाहर खत्म कर दिया जाए। शहर में खास तौर पर मुंतखब किए हुए दस्ते रखे गए। उनमें एक मुहाफिज दस्ता था जिसे जांबाज दस्ता कहा जाता है। इस 1 मील से कुछ ज्यादा लंबे और 4 फरलांग चौड़े शहर की आबादी में इस खबर ने हड़बोंग बपा कर दी थी कि मुसलमान शहर को मुहासरे में लेने आ रहे हैं। इस खबर से पहले मुसलमानों की दहशत शहर में दाखिल हो चुकी थी। सालार शहरियों को भी शहर के दिफा के लिए तैयार कर रहे थे, लेकिन शहरियों से उन्हें ताउन नहीं मिल रहा था। शहरी तो अपना माल दौलत और अपनी जवान लड़कियों को छुपाते फिर रहे थे। उनमें से बाज ने अपने कुंभों को अपने साथ लेकर भागने की भी कोशिश की, लेकिन फौज ने उन्हें रोक लिया। मुजाहिदीन का लश्कर दमिश्क से ज्यादा दूर नहीं रह गया था। जासूस जो आगे गए हुए थे वो बारी बारी पीछे आते, रिपोर्ट देते और फिर आगे चले जाते। अब मुजाहिदीन की जज्बाती कैफियत ऐसी थी जैसे उनका कोई घर ना हो, कोई वतन ना हो, कोई बीवी बच्चा ना हो, बस अल्लाह ही अल्लाह हो, जिसके नाम का वो विर्द करते जाते। या चंद मुजाहिदीन मिलकर कोई जंगी तराना गाते थे। उन्होंने अपना रिश्ता अल्लाह के साथ और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह मुक़द्दस के साथ जोड़ दिया था। उन्होंने अपनी जानें अल्लाह की कुर्बानगाह पर रख दी थी। रूमियों के लिए वो जिस्म थे, लेकिन अपने लिए वो रूहें थी और अपने जिस्मों और तकालीफ और जरूरियात से वो बेनियाज हो गए थे। उन्हें तो जैसे ये भी एहसास नहीं रहा था कि उनकी तादाद बहुत कम है और दुश्मन की तादाद कई गुना है। उनके सिपा सालार खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की जज्बाती कैफियत भी ऐसी ही थी, लेकिन तारीख के इस अजीम जर्नैल की निगाह हक़ाइक़ पर थी। वो सोचते रहते थे कि इतनी कम नफरी को इतनी ज्यादा नफरी के खिलाफ किस तरह इस्तेमाल किया जाए कि मतलूबा नताइज हासिल हों। उन्होंने रूमियों को देख लिया और तस्लीम कर लिया था कि ये एक उम्दा फौज है। उन्होंने ये भी पेश नजर रखा था कि रूमी अपने मुल्क में हैं और जो सहूलतें उन्हें हासिल हैं वो हमें नहीं मिल सकती। शिकस्त की सूरत में मुसलमानों के लिए वहाँ कोई पनाह नहीं थी।
اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و قوائف کے پیش نظر خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد رضی اللہ عنہ نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا، اسے طلیحہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے اور ادھر ادھر ہو جاتے اور دشمن کو گھما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہراول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہراول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج السفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں زیادہ تر سوار تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازیر اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا تھا کہ ان کے ساتھ ہراول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی، باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہراول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد رضی اللہ عنہ نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچیں تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور الصبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد رضی اللہ عنہ لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔ دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تاریخ تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ پاپیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی۔ مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 عیسوی بمطابق 19 جمادی الثانی 13 ہجری کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دے دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہیں کی۔ خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے سالاروں سے کہا، یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید۔
سالار زرار بن الازور نے کہا، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید۔ سالار شرجیل رضی اللہ عنہ نے کہا، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کر دے گا؟ میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں۔ خالد رضی اللہ عنہ نے کہا۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد رضی اللہ عنہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔